اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ 200 سال 300 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سے اکٹھا کی گئی، لکھی گئی ہے۔ یہ اسی وجہ سے پرویزی جو ہیں، جو پاکستان میں لوگ ہیں، جو پرویزی جو حدیث کے منکر ہیں، اسی بنیادی فاؤنڈیشن پر یہ پوری حدیثیں ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں ڈی کنسٹرکٹ کرنا۔ تو سب سے پہلے سننا جو ہے، اس کے اوپر تو یعنی علمی بحث الگ سے ہو سکتی ہے۔ دی تھنگ از، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو کہا ہے کہ قرآن جیسے مجھے اور بھی چیز دی گئی ہے جو ان کی سنت ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد اور امام ترمذی دونوں نے نقل کی ہے۔ اس کے اوپر اور بھی حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ حدیث کو کلیکشن کرنا اور لکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ رائٹنگز، جو حدیث کی جو کتابیں ہیں، وہ صحابہ نے بھی لکھی۔ یہ دیکھیے 50 صحابہ کے، جس کو چاہیے نام چاہیے میں دے دوں گا 1 by 1۔ کتنی کتابیں لکھی، ارے نام اور کتنی حدیثیں لکھی ایک صحابہ نے، یہ موجود ہے۔ کتنی تابعین نے لکھی، موجود ہے۔ کتنی پہلے جنریشن کے پہلے 100 ایئرس میں کتنی سلف نے لکھی اور کون سی کتاب لکھی، موجود ہے۔ اس کے بعد بھی موجود ہے، ابھی ہم دکھا دیں گے آپ کو۔ یہ ٹائم لائن ہے حدیث کی، کہ یہ حدیث جو لکھنا شروع ہوئی تھی کہیں یہ گرین کے دیکھ رہے ہیں، اسی زمانے سے شروع ہو گئی تھی۔ جو سب سے پہلے جو بڑے عالم ہیں، جیسے طرح سے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا تھا قرآن کے مصحف کا، اسی طرح عمر بن عبد العزیز اور مالک ابن اناس اور زہیب شباب الزہری جو ہیں، جو امام زہری سے کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ جس طرح سے قرآن کا مصحف کا کلیکشن ہوا تھا، اسی طرح حدیث کے مصحف کا کلیکشن ان لوگوں نے شروع کیا تھا۔ یہ عمر بن عبد العزیز سب کو پتا ہوگا کہ یہ کون ہے۔ ہی از دی ففتھ جو راشدین، خلیفہ راشدین میں یہ 5ویں نمبر پہ گنے جاتے ہیں۔ یہ سب کو یاد ہوگا دودھ والے کی کہانی، جو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو دودھ والی لڑکی نے جو دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا تھا، تو ان کی جو شادی ہوئی تھی عاصم ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ان کی جو بیٹی ہوئی تھی، ان کی بیٹی کی جو شادی ہوئی تھی، وہ خلیفہ کے لڑکے سے شادی ہوئی، جس سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے، اور عمر بن عبد العزیز نے وہ کام کیا جو خلیفہ راشدین نے کیا تھا۔ سب سے پہلی جو کتاب جو لکھی گئی الصحیفہ صدیقہ، جو عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے لکھی، جو پاس ڈاؤن ہوئی ہے، اور یہ پوری کی پوری جو کتاب ہے امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو جمع کر دیا تھا۔ دوسری جو کمپائلیشن جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تھا، جو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو ایک دو اسٹوڈنٹ تھے، دو بھائی تھے، وہاب ابن منبع اور حمام ابن منبع۔ ان دونوں کا بھی نام آگے آئے گا۔ اس وقت صرف حمام ابن منبع کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے جو صحیفہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو انہوں نے کلیکٹ کیا تھا، وہ انہوں نے لکھا تھا اور وہ پاس ڈاؤن کیا، اور اس کی جو ہے وہ جو مینوسکرپٹ تھی وہ لوگوں کو لگا کہ وہ کھو گئی ہے۔ بہرحال مسند ابن احمد نے جو ان کی اس کتاب اس صحیفہ سے جو کلیکٹ کیا تھا حدیثیں اور جو جمع کر دیا تھا، جب وہ صحیفہ دوبارہ ڈسکور ہوا ہے، کہاں پہ؟ ڈیمسکس لائبریری اینڈ دی ادر ان دی برلن لائبریری بائی ڈاکٹر حمید اللہ۔
ان دونوں مینuscripts کا جب کمپیریزن کیا گیا امام احمد کی مسند سے, there was absolutely no difference despite the fact that یہ امام احمد نے کسی اور سورس سے اس کو مطلب جو ان کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں کو نقل کیا ہے, ان تینوں سورسز سے کوئی ڈیفرنس نہیں تھا. جو امام, یہ دیکھیے یہ ہے کاپی حمام ابن منبع یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد, اسٹوڈنٹ, امیڈیٹ اسٹوڈنٹ, ان کی یہ دیکھیے یہ مینuscript ہے, ان کے زمانے کی نہیں ہے, ان کے اسٹوڈنٹ کی ہے, اور اس میں جو حدیث ہیں ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل ہیں with minor variations with the حدیث incorporated in مسند ابن احمد. یہ ڈسکور ہوئی ہے 1960-70 میں ہوئی بائی ڈاکٹر حمید اللہ, اور جو تھوڑی بہت جو حدیثیں مسنگ ہے وہ ابن کثیر کی جامع المساند میں وہ موجود ہیں, اگین with no difference. اور یہ دیکھیں اتنی بڑی بات ہے, یہ کس نے لکھا ہے, یہ ایک اورینٹلسٹ نے لکھا ہے. اس نے کیا کیا, 1500 ویریئنٹ ریڈنگز آف دی سیم حدیث فاؤنڈ ان دی کلیکشنز آف ابن حنبل, البخاری اینڈ مسلم, اس کو اس نے کمپیئر کیا تھا یہ صحیفہ ابن حمان سے, اینڈ دس از ہز کنکلوژن. یہ اس کا ریفرنس ہے, جو چاہے جا کے چیک کر لے. یہ جو ڈاکٹر اسپیکٹ ہیں, he was in the Harvard Seminary, ابھی ان کا انتقال ہوا ہے تھوڑی دن پہلے. ان کے ڈیٹیل اگر جاننا ہے we can take it offline. The text in Hamman Munabbih and those recorded in Ibn Hanbal, Bukhari and Muslim with the same isnad show almost complete identity except for a few omissions and interpolations which do not affect the sense of the reports. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمان نہیں کہہ رہا ہے, جو ایک آدمی ہے جو نان مسلم ہے, جو اسٹڈی کر رہا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دی ڈفرنسز. یہ دیکھیے یہ ہے پورا اجازہ, جو اس صحیفہ جو ابھی آپ کو مینuscripts دکھائی گئی ہیں, یہ اجازہ ہے. جو this is the صحیفہ of حمان ابن منبع that Mamar transmitted from him, that Abdul Razzaq transmitted from him, that Ahmad, actually میں dates لکھ رہا تھا لیکن میں پھر بھول گیا, that Ahmad ibn Yusuf all the way to Abu Abdullah ibn عبد الرحمن ابن محمد المسعودی, جس کا آپ کو مینuscript دکھائی گئی. یہ دیکھیے یہ اجازہ ہے یہاں پر, یہ دیکھیے یہ ایریا ہے اجازہ کی, جو بھی عربی پڑھے وہ پڑھ سکتا ہے. ارے یہ تھا, اچھا سوری, یہ تو صحیفہ کی ہے, ٹھیک ہے. اب سہیل ابن ابو صالح, یہ ابو صالح جو تھے وہ اسٹوڈنٹ تھے. یہ ان کا نقصہ ہے, اس کی بڑی لمبی ہسٹری ہے. I can't go into the detail of how this manuscript was found and why it was found, but it's a long story. ایک اورینٹلسٹ جو تھا شاکش کے نام سے, اس نے پوری حدیث لٹریچر کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ this is fabricated. اس کے رسپانس میں مصطفیٰ اعظمی نے جو پی ایچ ڈی کیا اور ریسرچ کیا, وہ اس کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے. یہ نقصہ ملا ان کو ظاہریہ ڈمسکس لائبریری میں, اور اس کے بعد, اور یہ جو ہے اس میں یہ 20 ہجری میں, یعنی سہیل ابن صالح جو ابو صالح جو تھے وہ 20 ہجری سے 101 ہجری میں, یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, وہ کتاب ان کے بچے کے پاس آئی, اور وہ کتاب یہ دیکھیے یہ جو نقصہ ہے یہ اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کون کس سے جو ہے یہ پاس ڈاؤن ہوا ہے. یہ دیکھیے یہ پوری سند ہے ابو ہریرہ سے لے کر 527 ابو المبارک تک. اگین دس ڈیمونسٹریٹس کی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی جا رہی تھی, اور بڑی ڈیلیجنٹلی اورل اینڈ ریٹن ٹرانسمیشن ان کا ہو رہا تھا ود نو ڈفرنسز. یہ ایک اور جامع ہے جو معمار ابن راشد, یعنی 95 ہجری سے 153 ہجری سے تھے. he was born in مدینہ. اب ان سب کا ڈیٹیل میں تو جب بیٹھ کے نہیں بتا سکتا سب کو. اور
یہ جو ہے ان کی جو صحیفہ یہ اگین مینuscripts were discovered اور اس کو پبلش کی گئی ہے. یہ دیکھیے یہ ہے دی ارلیسٹ مینuscript, یہ امام مالک کی موطا ہے جو ان کے زمانے میں ان کی زندگی میں جو لکھی گئی تھی اس کی فریگمنٹ ہے ان دی آسٹرین نیشنل لائبریری وینا. یہ یہ اس کتاب کی یہ دیکھیے بعد کی نقل کی گئی ہے آپ کے نارتھ افریقہ میں جہاں پر مالکی مذہب زیادہ پہلا. اور you will not find any difference between what is here and what is in here, though it was written about 500 years later. یہ دیکھیے یہ ہے یہ کہاں بیچی جا رہی ہے. اٹ از کرسٹیز میں آکشن لگی ہے 30,000 to 50,000 پاؤنڈس میں یہ مینuscript بیچی جا رہی ہے. دی سیم مینuscript جو ہے موطا ابن مالک کی یہ چیسٹر بیٹی لائبریری ڈبلن. اب چیسٹر جو تھے یہ بہت بڑے آئل بیرن تھے, انہوں نے اپنا پاس ٹائم کیا تھا کہ یہ اسلامک مڈل ایسٹ مینuscripts جمع کرتے ہیں. ہی کلیکٹڈ انامرس کا مطلب ہیوج اماؤنٹ آف مینuscripts جو اس وقت ان کی میوزیم میں ڈبلن میں ہے, اور اس کا ابھی تک کیٹالوگ بھی نہیں بن پایا اور آگے بھی آپ دیکھ سکیں گے. ساہون ابن یہ امام مالک کے جو اسٹوڈنٹ جو تھے انہوں نے اپنی مدونہ لکھی تھی اور اسی کی وجہ سے مالکی مذہب نارتھ افریقہ اور ویسٹ افریقہ میں پھیلا ہے. اور یہ 160 ہجری سے 240 ہجری میں تھا. اس کے بارے میں ابھی اور آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس کی جو یہ دیکھیں یہاں پر ڈیفرنٹ اسکرپٹس لکھی گئی ہیں, ڈیفرنٹ پلیسز پائی جاتی ہیں. یہ دیکھیے یہ جو مدونہ جو لکھی گئی ہے ساہون ابن ساہون کی, یہ جو ہے 499 to 530 ہجری میں ٹرانسکرائب کی گئی تھی. اٹ از موجود ان ایجپٹ. ابھی اس کے اوپر اور ڈسکس کریں گے. یہ مصنف عبد الرزاق یہ 126 to 1211 ہجری, یہ ایک بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے, مولانا حبیب الرحمن الاعظمی. انہوں نے جو ہے 20 سال میں انہوں نے اس پوری مصنف کو ڈفرینٹ جگہوں سے کلیکٹ کر کے انہوں نے پبلش کروایا ہے بیروت میں. یہ اپروکسیمیٹلی 21,000 حدیث ان میں ہے. And again you will not find any difference between this hadith and صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی اور بھی جو وغیرہ جو حدیثوں کی کتابوں میں. یہ مصنف آف عبد الرزاق یہ ہے وہ گیا جو آف 211 ہجری. یہ ایز اے اور یہ کیا کہتے ہیں ہیرالڈ موسکی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. یعنی اگین دس از اے اورینٹلسٹ who was referring says as is an authentic source of hadith. I came to the conclusion that a theory championed by Golitzer, Schacht, and in their footsteps by many others, myself included, which in general reject hadith literature as historically reliable sources for the first century, deprive the historical study of early Islam of an important and useful type of source. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ سورس ہے. مسند آف ابن حمیدی یہ امام شافعی کے اسٹوڈنٹ ہیں, امام بخاری کے ٹیچر ہیں, اور ان سے انہوں نے امام بخاری نے کافی جو ہے حدیثیں لی ہیں. اگین انہوں نے مولانا حبیب الرحمن فاؤنڈ 4 manuscripts of this work in Damascus, حیدرآباد and دیوبند. انہوں نے وہ پورے اس کو جو ہے ایڈٹ کر کے پبلش کروایا ہے. سنن آف سعید ابن منصور یہ 227 ہجری کے ہیں, was discovered again by Professor Muhammad Hamidullah in a library in Turkey. یہ اس کو جو ہے he was a student of Imam Malik, اور بھی ان کی ڈیٹیل, اور یہ آپ کے جو امام مسلم ہے, امام داؤد ہے, امام احمد ہے, ان کے اسٹوڈنٹ رہے. ان کی اگین ان کی جو مینuscript ڈسکور ہوئی ہے and it was published in 1967. غریب الحدیث یہ بھی ایک بہت مشہور کتاب ہے. یہ اس کے I can't go into the detail of this thing. یہ جو ہے 224 ہجری میں یہ ان کا انتقال ہوا تھا. and ان کی جو کتاب ہے یہ والی جو ہے is 319 ہجری کی ہے. This is the oldest dated Arabic manuscript on paper.
ऑन पेपर, ये पेपर पे लिखी हुई है. Musannaf of Ibn Abi Shayba 159 to 235 Hijri. The manuscript of the books are found in Egypt and Istanbul. अब ये 40,000 हदीसें हैं. आप देखें कितनी अर्ली टाइम्स में ये हदीसें लिखी जा रही हैं, और orally and written. ये याद रखिएगा, both of methods are being applied, not one. written and orally. अगर एक स्टूडेंट सिर्फ किताब लेके आता था हदीस की, वो नहीं मानी जाती थी जब तक वो बोलता था कि मैंने सुना और सुनाया. सही बुखारी की जो है, ये अब सही बुखारी पे आ जाएं, ये इसको स्किप कर दें. ये देखिए 10 there are at least 2000 extant manuscripts of सही बुखारी जो 1000 साल से पुरानी है. और ये 10 जो सबसे ज्यादा फेमस हैं, ये एक एक करके 10 ऑफ सही बुखारी. ये क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसको देखिए. एक ये है अल काबीसी की मैन्युस्क्रिप्ट. ये मुझे याद नहीं आ रहा है कहां पर ये बताया नहीं जा रहा है इसमें कहां पर ये पाई जाती हैं. ये 353 हिजरी में लिखी गई. ये अल असीलिस मैन्युस्क्रिप्ट्स, इब्न सादस मैन्युस्क्रिप्ट्स, अल मकदीसिस मैन्युस्क्रिप्ट. ये एक अननोन मैन्युस्क्रिप्ट आई बिलीव, और किसकी है यहाँ पर. इसी तरह से अल गज़ूलिस मैन्युस्क्रिप्ट, नुवेरिस मैन्युस्क्रिप्ट. ये देखिए यहाँ पर उन्होंने बेकायदा लिखा हुआ है, समा लिखा हुआ है अपना कि किससे मैंने सुना, किसको सुनाया, सब सर्टिफाइड है. He even asked the original signatories to re-sign his copy in order to preserve their certificates in their own handwriting. अगर सबकी मैन्युस्क्रिप्ट की मैं हिस्ट्री बताने लगूं तो फिर यहाँ पर हम लोग 10 घंटे भी बैठ जाते हैं. सही बुखारी की ये देखिए, ये इन्होंने जो खतीब ने जो अल-सागनी ने जो लिखी है, इन्होंने काफी ये मैन्युस्क्रिप्ट जो उस जमाने में एग्जिस्ट करती थी उसको क्रॉस वैलिडेट करके इन्होंने ये वेरीफाई करके इस मैन्युस्क्रिप्ट को रखा है. इब्न अल-मुहिब्स मैन्युस्क्रिप्ट, अगेन इसकी भी क्रॉस रेफरेंस है. अल-बसरीस मैन्युस्क्रिप्ट ये सेकेंडरी कॉपी है. He spent 20 years in meticulously refining and cross-referencing his personal copy of Sahih Bukhari with multiple manuscripts. लेकिन भूलिएगा नहीं, अपार्ट फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओरल जो ट्रांसमिशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर ओरल ट्रांसमिशन नहीं है, दैट मैन्युस्क्रिप्ट इज रिजेक्टेड. ये दूसरी एक ये कहां पर है, ये जोनाथन ब्राउन, ये कतर नेशनल लाइब्रेरी में जो इमाम नवावी ने इसको एक दूसरी कमेंट्री लिखी थी सही बुखारी और सही मुस्लिम के ऊपर. ये है इमाम बुखारी की किताब नेशनल लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स ऑफ इजिप्ट, जिसमें कुछ हिस्सा है जो जो खतीब वतीब का नाम लिखा हुआ है. यहाँ पर कतर नेशनल लाइब्रेरी में इसी तरह से. ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका में जो है एक इमाम बुखारी की किताब है. ये सही बुखारी जो कलेक्शन है इन द ब्रिटिश काउंसिल, इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी म्यूजियम. इसकी डेट है 581 हिजरी, यानी इमाम बुखारी के बाद की है. ये है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ बल्गेरिया, ये इमाम बुखारी की मैन्युस्क्रिप्ट. ये है इमाम बुखारी की किताब जो इजिप्ट में किसी ने लिखी थी, सही बुखारी, जो इस वक्त स्वीडन में है. और ये दूसरी किताब है इमाम बुखारी की बेकायदा उनके सिग्नेचर के साथ. ये ऑक्शन पे है किताब इमाम बुखारी की मैन्युस्क्रिप्ट जो बाद में लिखी गई है 1765 में. ये फतल बारी का मैंने इसी तरह साइड में कर दिया कि ये जो फतल बारी जो 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 कमेंट्री है इमाम बुखारी की, वो भी देखिए उसकी भी मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में मौजूद है. ये ट्रांसमिशन ऑफ सही बुखारी फ्रॉम द ओरल एंड रिटन, ये पैथ्स हैं, डिफरेंट पैथ्स है. वी कैन गो इनटू डिटेल्स ऑन दिस थिंग्स एट सम अदर पॉइंट. ये देखिए इब्ने हाजर ने एक्चुअली इसीलिए इतना वो मशहूर है कमेंट्री में, ही हैड 3 इंडिपेंडेंट traditions going back to Imam Bukhari. That's why he could, उनके पास इतनी अल्हम्दुलिल्लाह से नॉलेज थी
to write such a comprehensive commentary on Sahih Bukhari. ابن حاجر کی بھی ایک کتاب ہے اسی طرح میں نے انکلوڈ کر دی تھی. اب یہ یہاں آپ دیکھیں صحیح مسلم کی یہ ڈفرنٹ مینوسکرپٹس موجود ہیں. یہ آپ کی الیگزینڈریا میں یہ when was it written? It was written in 769 ہجری. یہ اسی طرح صحیح مسلم کا جو ٹرانسمیشن پاتھ ہے وہ دیکھیے یہاں پر کہ ڈفرنٹ پاتھ سے آتا ہے. There are 500 extant manuscripts of Sahih Muslim. یہ وہاں پر ہے آپ کے کیا نام ہے قطر نیشنل لائبریری میں. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، موطا ابن مالک اور جو سب جو کتابیں سمرائز کر دیتا ہوں میں یہاں پر، دے آر کنٹینیوسلی اور کنٹیجیسلی یہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں ود اورل اینڈ ریٹن ٹرانسمیشن. یہ جامع مساند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. یہ جو 15 مساند انہوں نے ابو الموید الخوارزمی نے انہوں نے ایک جگہ 15 مساند کو یعنی 15 مسند کو یعنی مساند پلورل آف مسند دے کلیکٹ کر کے یہ دیکھیے مینوسکرپٹس ہیں. یہ آپ کے کنگ آف سعود یونیورسٹی میں سعودی عربیہ میں مینوسکرپٹس ہیں. یہ پبلش ہو گئی ہیں تو یہ آپ ایکچولی کامن آدمی کے لیے بھی یہ موجود ہے. اچھا جس کو میں نے اسکپ کر دیا. امام شافی کی رسالہ جو موجود تھی ابھی کچھ 4-5 سال 6 سال پہلے ان ہز اون اور ہز اسٹوڈنٹس ہینڈ رائٹنگ وہ چوری ہو گئی ہیں آپ کے مصر سے. لیکن there are 10 manuscripts of امام شافی's رسالہ at different places throughout. یہ آپ دیکھیے گا چیسٹر بیٹی ڈبلن یہاں پر کتنی مینوسکرپٹس ہیں؟ دو مینوسکرپٹس ہیں. یہاں پر یہ نیدرلینڈس میں ایک مینوسکرپٹ ہے اور بقیہ جو ہے آپ کے کائرو میں. یہ مسند امام شافی کی یہ اس کی مینوسکرپٹ دیکھیے آپ کی یہاں پر ہے آپ کے کنگ سعود یونیورسٹی سعودیہ میں. امام شافی کی اصول فقہ جو صومالی میں نقل کی گئی ہے 974 ہجری میں، اس کی یہ دیکھیے فوٹو یہ کاپی ہے ڈیجیٹل. یہ ڈیفرنٹ کتابیں ہیں جہاں پر یہ کیٹلاگ بناتے ہیں تو وہاں پر میں دیکھ رہا تھا. کتاب السنہ امام احمد کی، دس از برٹش لائبریری، وہاں پر یہ کتاب السنہ یہ ڈیٹڈ ہے ان کے بعد کی ہے. یہ ہاں یہ ابو بکر الخلال البغدادی نے لکھی ہے، یعنی مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی ہجری میں. آئی تھنک 100 اور 200 ایئرس آفٹر امام احمد. آئی تھنک 100 ایئرس آفٹر امام احمد. مسائل آف امام احمد یہ دیکھیے ان کے پاس جو ہے 3 ایکسٹینٹ ورشنز ہیں. یہ جو سیکنڈ والی ہے نا بائی ابو داؤد، جو سنن ابو داؤد نے جس نے لکھا ہے وہ ان کی اسٹوڈنٹ اور ان کی ہینڈ رائٹنگ میں ہے کتاب. جو امام ابو داؤد نے امام احمد کے ساتھ کورسپونڈنس کیا تھا اس کے جو جواب اور سوال جو تھے امام داؤد اور امام داؤد کے اسٹوڈنٹ نے یہ نقل کی اور اس کی مینوسکرپٹ آج بھی موجود ہے. and you can compare it with the other hadith and you will find no difference. یہ دیکھیے یہ کون سے میوزیم سے میں نے یہ اٹھا کے یہاں پر یہ سب جو دکھا ہوا ہے کہ کس نے کس کو سنایا، کس نے کیا سنایا، یہ اسناد لکھا ہے، یہ سب چیزیں وہاں پر الحمدللہ سے موجود ہیں. اس کو اسکپ کر دیں، اس کو اسکپ کر دیں، ابھی اس کو میں ڈیولپ کر رہا تھا یہ نہیں ہوا. یہاں پر آ کے دیکھیے یہ قیروان جو مسجد ہے ٹونس میں، وہاں قیروان جو سٹی میں، وہاں پر یہ سب جو مینوسکرپٹس ہیں they were 300 years before ہجری. اور آلموسٹ 1100 سال سے بکسے میں یہ مینوسکرپٹس بند ہیں. اور جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں وہ جب جاتے ہیں کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں اچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ ابھی یہ صاحب جو گئے تھے جوناتھن، یہ پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں، he went in December 2015 5 سال پہلے وہ کام کر کے آئے ہیں. یہ یہاں پر دیکھیے دی اولڈسٹ یہاں پر 30 مینوسکرپٹ کے اوپر ڈسکشن ہے. اینڈ اسی میں ساہون کی جو مدونہ ہے جو امام مالک کی جو کتاب ہے اس کی جو پوری جو اوریجنل مینوسکرپٹس وہاں پر موجود ہیں. اگین یو کین کراس چیک دس حدیث ود دی حدیث ان امام مالک's موطا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب الستہ، مسند ابن احمد، جو بھی آپ نام اٹھائیں
you will not find any difference in this hadith. اور یہ بہت ساری کتاب عشرہ ہیں، یہ ہے، یہ دیکھیے یہ مینی سماٹ اگین یہاں پر یہ صرف نہیں کتاب دی جا رہی ہے. دیکھیے یہاں پر شوال یہاں پر لکھا ہے انہوں نے کہ شوال 262 ہجری میں کس نے سنا، کب سنا، کیسے سنا، کیا سنا، یہ سب چیز کون ہے، اس کی بایوگرافی سب موجود ہے. جو چاہے آپ جائیے چیک کریے. کون چیک کر رہا ہے؟ مسلمان تو کر ہی نہیں رہے، یہ جو نان مسلم کر رہے ہیں. یہ موطا جو ہے ماجوشون کی ہے، یعنی جو موطا جو امام مالک سے جو پہلے کی جو ٹیچر تھے انہوں نے جو شروع کی تھی، اور امام مالک نے پھر اس کو جو ہے اپنے حساب سے جو انہوں نے لکھا ہے اس کی یہاں پر ایگزامپل یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی وہاں پر موجود ہیں کاروان میں. جو یہ پروفیسر صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، کسی کو کتاب چاہیے لے پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ انہوں نے کیا لکھی ہے. اسی اور بھی یہ ہے مسند اور امام مالک کی مسند اور یہ سب چیزوں کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. یہ دیکھیے سب کا نمبرز لکھے ہوئے ہیں جس کو چاہیے. یہ وہاب ابن منبع، یہی حمام ابن منبع کے بھائی یعنی ابو ہریرہ کے اسٹوڈنٹ، ان کی جو کتاب ہے وہاں پر یہ بھی ایک کتاب وہاں پر وہ جو اس کیروان مینuscripts میں ملی ہے، اور ایک نہیں کئی ملی ہے. مسائل ابن حنبل کی جو آلریڈی کلیکٹڈ ہو چکی تھی اور جو پبلش ہو چکی تھی، اندر جو ہے وہ ملی تھی 86 فولیوز. غریب الحدیث بائی ابو عبید، یہ جو ابھی ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جو وہ ان کی بھی 241 فولیوز یہاں پر ملی ہے. یہاں پر میں بھول گیا، اس میں لکھا نہیں ہے. امام طباری کی جو ہاتھ کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے، جو انہوں نے اسٹوڈنٹ نے جو سنایا تھا اور امام طباری نے جو ویریفائی کیا تھا، اس کی بھی ابھی حال میں یا جسٹ ریسنٹلی ابھی 1-2 سال پہلے ایک مینuscript ملی ہے، اس کے اوپر کافی ریسرچ چل رہی ہے. یہ کیروان یہ دیکھیے یہ مسجد ہے 1929 میں، کرنٹ اسٹیٹ یہ ہے اس کا. کیروان کون ہے؟ کیروان جو اسٹیبلش ہوا تھا بائی عقبہ ابن نافی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 1 سال ہجرت سے پہلے جو پیدا ہوئے تھے مکہ میں. اور انہوں نے کیا his famous statement is جب انہوں نے سب فتح کر کے جب موروکو کی کوسٹ پہ پہنچے اور اٹلانٹک اوشن پہ پہنچے تو انہوں نے کہا جی this is his famous statement, oh Lord be witness, oh Allah be my witness that I have taken thy message up to the end of the land, and if this ocean were not in my way, I would have proceeded to fight the mushrikins until none would be worshipped except Allah. یہ اب ابن احمد الحاکم کی 245 ہجری میں یہ فقہ کی کتابیں صرف حدیث کے ساتھ نہیں، فقہ کی بھی کتابیں پاس ہو رہی ہیں جو کیروان میں پائی گئیں. یہ دیس آر دی فوٹو کاپیز آف اٹ. اور اس کے اوپر انٹرسٹنگ ہے جو پروفیسر جو جوناتھن بروکوم جو کام کر رہے تھے کہ لک ایٹ دس، جب اسناد جو ہے نون میں جب تک 1980 تک اس کتاب کا اسناد ایسے تھا، انہوں نے کام کر کے یہ دیکھیے یہ اسناد اسٹیبلش کیا کہ کون. یہ دیکھیے یہ کتاب یہ مینuscript جو پائی جا رہی ہے یہ جرمنی میں پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا یہ گیپ جو تھا یہ جوناتھن ای بروکوپ پروفیسر آف ایٹ پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی، ہی ہیز ڈن آل دس ریسرچ ورک. اوکے، اینڈ what is his conclusion is کوئی بھی ڈفرنس نہیں ہے. یا یہ دیکھیے کتنی سکسیسفلی یہ ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں ریٹن اینڈ اورل ٹرانسمیشن کرتے تھے. you can't find any problems in this hadith. ان کے جو بیٹے تھے ابن عبد الحکام کے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے، لیکن انہوں نے ہسٹری کی کتابیں لکھی ہیں. 4 manuscripts of his work survive. تہذیب الکمال جو امام کثیر کے جو ٹیچر تھے ان کی مینuscript آپ دیکھیے، ان کی جو بیٹی زینب تھی was married to امام کثیر. He was a friend of امام تیمیہ. یہ دیکھیے ان کی کتابیں، ان کی ایکچولی ان کی اسٹوڈنٹ کی ہینڈ رائٹنگ میں المجود ابن المحندس، جن کی جو المجود جو عربی میں I think you guys know better than me means someone who can write very good. It is in his own hand writing.
اور یہاں پر جو تفسیر اور حدیث ملے گی اگین کوئی کنٹراڈکشنز نہیں ملیں گے. It is a biography of all hadith transmitters in Kitab al-Sitta, published in 35 volumes. یہ وہی اسی کی تہذیب الکمال کی ہے. امام ابن تیمیہ کی کتاب یہ دیکھیے موجود ہے. جامع الجوامی جو سبکی کی کتاب ہے. امام نووی کی یہ دیکھیے یہ کتاب ہے جو I don't remember کہ ڈیٹ کہاں چلی گئی ہے اس کی. میں پچھلی دفعہ لکھا تھا لیکن I miss it. Dated محرم 667 ہجری. Yes. یعنی وہ امام نووی کے I think he was living at that time. No, just 631 to 676. Yes, this is dated 667. So امام نووی کے وقت کی یہ کتاب ہے. یہ جو ہے ریاض الصالحین دیکھیے وہ ایک پرانی کاپی ہے جو بیچی جا رہی ہے ببلیوکوم میں. فار ہاؤ مچ؟ 28,000 کینیڈین ڈالرز. یہ آ گئے آپ کے افریقہ میں یا جو مینuscripts امام نووی کی پڑھی ہوئی ہے کتاب الاذکار. اور again you will not find any difference in this hadith and any other hadith that you pick up from any part of the world. These are اور یہ کام کیے جا رہے ہیں جو ویسٹ افریقہ میں حدیث لٹریچر ہے اس کو ڈیجیٹائزیشن اور وہ سب چیز میں کام محنت کی جا رہی ہے. یہ دیکھیے کر رہے ہیں لوگ. یہ گرامر کے اوپر آ جائیں گے. اب یہ میں اب تو I'm just going to go skip through this. These are books of grammar that have been passed down without یہ جب 500 اور 600 ہجری کے بعد سے تو بے شمار کتابیں موجود ہیں جو have been passed down to us with with abundance. یہ آپ کو بس میں کلک کرتا جا رہا ہوں. اگر کسی کو روکنا ہے آپ بتا دیں. یہ دیز آل کتاب جو 520 600 700 ہجری کی کتاب لکھی جا رہی ہے جو مدرسوں میں اور وہاں پر جو بہت عام پائی جاتی ہیں اور ان کو جو ہے جب پاس ڈاؤن کیا گیا اینڈ دین دے ہیو بین پبلشڈ. یہ کیا ممکن ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ کہیں پر رکھیں تو دیکھے جائیں یا بھیج سکتے ہیں آپ؟ شور بھیج دیں گے انشاءاللہ, نو پرابلم. یہ محمد عطاءاللہ جی شور نو پرابلم. یہ ابن عقیل کی اب میں سب کی ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا. ابن عقیل کون تھے, ابن مالک کون تھے, یہ کتاب کہاں تھی, یہ مینuscript کہاں تھی, یہ لائبریری میں کیوں اسے پہنچی. دس از اٹ سیلف ہر ایک جو سلائیڈ ہے اس کے پیچھے اٹ سیلف ایک 2 گھنٹے کی ریسرچ ہوتی ہے اور اس کو از ڈیفیکلٹ. یہ 1000 لائن کی پوئم ہے جو عربک گرامر سکھاتے تھے یہ مدرسوں میں. اور یہ جو ہے کافی اسٹرینج بات لگی جب ویسٹرن کولونیلزم آئی کہ ہاؤ کین اسٹوڈنٹس. یہ دیکھیے کیا لکھا ہے. دی فیکٹ دیٹ اسٹوڈنٹس ویئر ٹو میمورائز دی 1000 لائنز ہیز لیڈ ٹو کنٹروورسی ان ماڈرن ٹائمز ریگارڈنگ دی رول آف روٹ memorization and the proliferation of commentary in medieval pedagogy. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو کنفیوژن ہوا کہ یہ 1000 لائن کی پوئم جو اسٹوڈنٹس کو کیوں سکھائی جاتی ہیں, کیا یوز ہے. بٹ ایک اسلامک پیراڈائم میں اس کا یوز ہے. وہ ایک مسلمان سمجھ سکتا ہے, ایک نان مسلم کیا سمجھے گا اس بات کو. یا جس کا جو نظریہ ہی ویسٹرن اور ایمپیریکل ہو گیا ہے, ریشنل ہو گیا ہے, تو اب وہ جس چیزوں کو سمجھنے وہ اس لینس سے اس چیزوں کو کیسے سمجھے گا. یہ بات یہ گرامر پر یہ بہت یہ مینuscripts ڈفرینٹ مینuscripts ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں at different places. I am not going into details on these things. یہ سیل پہ ہے. یہ تاریخ التیمور. یہ میں اب تاریخ میں آ گئے. عبداللہ یہ موسٹ پروبیبلی دس از ناٹ کریکٹ. یہ آئی تھنک دس از اے فیک فورجری, بٹ اینی وے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. جو فورجری بھی یہ اندر کتاب دس ہیز بین پبلشڈ. اس کی جو ہے جو فرام اولڈ مینuscripts. تو what اچھا جی اچھا یہ کہاں گیا میرا.
اچھا یہ میرا تھوڑا سا آؤٹ آف آرڈر ہو گیا ہے یہ میرا سلائڈ، سو پلیز سوری. ابھی میں اس کو آ کے کرتا ہوں، یہ ایکچولی نیچے ہونا چاہیے تھا. یہ صحابہ کی بایوگرافی کی کتاب ہے بائی امام طباری. یہ آپ کے برٹش لائبریری میوزیم میں ہے 310 ہجری میں. موسٹ دس از دی آئی تھنک دس از ڈیٹڈ. واٹ از دی ڈیٹ آف دس مینuscript؟ ہاں اس کی ڈیٹ اس کی اسٹیبلش نہیں ہو پائی ہے، بٹ اٹس ویری کلوز ٹو امام طبری کے زمانے کے بہت قریب ہے. یہ احیاء علوم الدین امام غزالی کی، یہ تو بے شمار اس کی مینuscripts موجود ہیں جو آپ کے برٹش لائبریری میں اینڈ ادر پلیسز آل اوور دی ورلڈ. یہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے، یہ ٹویٹر میں ایک اچھا سا ویڈیو ہے، ایک ویڈیو ہے جو ساریویو بوسنیا میں جو امام غزالی کی جو احیاء علوم الدین ہے وہ اس کی کاپی ہے. اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو واچ کہ یہ کتاب جو ہے امام بخاری کی امام غزالی کی 5 سال انتقال سے 5 سال پہلے لکھی گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی موسٹ پروبیبلی ہی اٹیسٹڈ ٹو اٹ. یہ امام غزالی کی اون ہینڈ رائٹنگ میں یہ کتاب فریگمنٹ سوری. یہ ہے رسالہ جو امام مالک نے امام ہارون الرشید کو جو لکھا تھا کہ کیوں امام موطا کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط کیوں نہیں کیا جائے. تو یہ جو اولڈ مینuscript سے یہ پبلش کی گئی تھی ان 1904. تو یہ اس کی 1904 کی مینuscript ہے. یہ آپ کی لائبریریز ہے لیڈن آپ کے یہ وہاں پر کیا کہتے ہیں ہالینڈ میں. اٹ ہیز ڈفرنٹ مطلب بے شمار مینuscripts ہیں، حدیث کی، فلسفی کی، میڈیسن کی، اور کس کی جو سب چیزیں ہیں جو ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ جیومیٹری ہے. یہ سوتبیز میں جو اسلامک ورلڈ کا جو آپ کا جو قرآن ہے کتاب ہے، یہ دیکھیے یہ قرآن ہے جو بیچی جا رہی ہے آکشن میں. یہ میڈیکل مینuscripts موجود ہیں آپ کے امریکہ میں ایٹ دی نیشنل لائبریری آف میڈیسن. یہ ڈفرینٹ فولیوز ہیں. اندلس میں جو مسلمانوں کی جو لائبریریز تھی جو ابھی تک جو کوڑے کب میں تھی، وہ دوبارہ اسکالرس ڈسکور کر رہے ہیں اینڈ دے آر پبلشنگ اباؤٹ اٹ. This is about the library of the last sultan of Andalus, royal library جو تھی. یہ اجازہ محمد یہ اس زمانے کا سوچئے کہ یہ جو اس زمانے کا جو سلطان ہوتا تھا اس کو کم سے کم اتنا تو نالج ہوتا تھا نا حدیث اور قرآن کا، اجازہ ملتا تھا اس کو. آج کے زمانے میں کیا ہوگا؟ اب چھوڑیں یہ سب چیزیں، تو یہ آپ کے وہ ہیں not related to science. یہ آپ کے ٹریول ہے ابن فلدان کا جو پرائمری وائکنگ یہ جو گئے تھے اپنے کیا کہتے ہیں ناردرن یوروپ، اسکینڈینیویا، وہاں کا جو سب پورا انہوں نے لکھا ہوا ہے، ان کی مینuscript ہے. یہ آسٹرونومی کی مینuscript ہے. یہ سب چاند اور یہ سب چیزوں کے اوپر اسلام میں انٹرسیکشن ایسا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ادھر سے ادھر سے آتی ہیں. تو دی پوائنٹ از یہاں پر جو حدیث اور قرآن کا اگر کوئی حوالہ آتا ہے is reflective of what is being transmitted down all in a متواتر فیشن. تو جہاں پر آ جائیں اورینٹلزم کا آبجیکٹیوز کیا ہے، جو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. there are 4 objectives: religious, educational, economical and political. آپ کا اورینٹلزم کا کیا آبجیکٹیوز ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ کوٹیشن آپ دیکھ چکے ہیں. اب حدیث لٹریچر پر ان لوگ کا کیا ہے؟ پہلے تو ہم لوگ نے قرآن کے اوپر دیکھا تھا، اب حدیث کے اوپر کیا ہے؟ حدیث کے اوپر یہ ہے کہ ایک دو گروپ تھا جس نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ بھائی سب چیز سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، بعد میں من گڑت باتیں ہیں اور یہ سب چیز فضول ہے. تو اب جو ہے یہ دس واز دی ارلی پیریڈز آف کولونیلزم. اس میں کافی مسلمانوں نے دے لاسٹ دیئر تھنکنگ. پھر بیچ میں جو ہے
फिर काफी पुश बैक हुआ मुसलमानों का, वो हुआ तो रिवाइज हुई कि भाई हाँ द हदीस लिटरेचर लार्जली कंटेन्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स। फिर वो हुआ डोजी, इन्होंने कहा हाफ ऑफ द हदीस इन बुखारी वेर ऑथेंटिक, ठीक है। और गोल्डीजर जो अभी आपको दिखाऊंगा गोल्डीजर क्या है, इन्होंने जो है कहा कि हदीस लिटरेचर माइट बी ऑथेंटिक माइट नॉट बी ऑथेंटिक, उन्होंने कोई क्लियर बात नहीं कही। जो स्नूक थे, अभी आई विल शो यू व्हाई, इन्होंने क्यों ऐसा करते हैं और ये इन्होंने क्यों, ये दोनों ने क्यों ऐसा कहा। इन्होंने कहा, इन्होंने हैरी लेमांस, इन्होंने कहा कि भाई ये सब चीज बेकार है, ये सब तो रोमन्स और यहूदियों से लिया गया है। लेकिन अब जो है पुश बैक जब हुआ तो ये जैसे ये हारल्ड मुर्स्की हैं, द आइडिया दैट द हदीस आर फेक एंड दैट दे हैव नो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज टोटली रॉन्ग। Many fragments of the first century of the Hijra have been found, forcing scholars to reconsider some wrong views on hadith. ये कौन कह रहा है? ये जो स्टडी कर रहा है, ये मुसलमान नहीं कह रहा है। The present study attempts to demonstrate ये सब जो कन्फेशंस हैं, डिफरेंट कन्फेशंस हैं जो उन्होंने रिकंसिडर किया है हदीसों को। और ये देखिए क्या कहा, while studying the Musannaf of Abdul Razzaq, I came to the conclusion that the theory championed by Golzer, Shack, and in their footsteps many others, myself included, which in general reject hadith literature as a historically reliable sources for the first century, is wrong. Basically ये कह रहे हैं, ये I already shown you this quote जो उन्होंने कहा कि हम्मान इब्न मुनब्बे का जो टेक्स्ट है 1500 हदीसों से उन्होंने कंपेयर किया है, he found no variations. So अब जो 20th सेंचुरी में ये हुआ कि भाई हदीस भी ऑथेंटिक हैं और इनको लेके चलना पड़ेगा इस्लाम को अंडरस्टैंड करने के। अब देखिए ये ओरिएंटलिस्ट जो आपके जो जोनाथन ब्रोकॉप है, इन्होंने जब जो किया तो इनका क्या कंक्लूजन हुआ, जब इब्न अब्दुल हकाम का जो उन्होंने जो पूरा स्टडी किया तो क्या कहा, ऑन कहा कि small errors, all the text matches perfectly and it has been faithfully passed down through generations. यानी 200 हिजरी से जो है 1500 what is it 1400 हिजरी हो गया, 1200 साल से these texts have been faithfully been passed down from one generation to another. Who is saying that? भाई मुसलमान एज ए मुस्लिम मैं तो एक्सेप्ट करता ही हूँ ये बात, बट नॉन मुस्लिम जो स्टडी कर रहा है, जिसने पूरी जिंदगी लगाई, वो एक्सेप्ट कर रहा है भाई। आ जाएं ये इसको जरा सा ये एंड आई थिंक विद दिस वी शुड आई थिंक वी कैन कंक्लूड हियर। इग्नाक्स गोल्डीजर जो हैं, जो जितने बड़े थे, जो इन्होंने जो इतने सारी बातें जो करी हैं हदीस और इस सब के बारे में, ये क्या कहते हैं जरा सा इनकी डायरी से मैं आपको, दिस इज द जर्मन एंड दिस इज द ट्रांसलेशन। ही वाज ए Hungarian scholar of Islam born between 1850 to 1921. In those weeks, I truly entered into the spirit of Islam to such an extent that I became inwardly convinced that I myself was a Muslim, and judicially discovered that this was the only deen which even in its doctrine and official formulation can satisfy philosophic minds. My ideal was to elevate Judaism to a similar rational level. Islam, as my experience taught me, is the only deen in which superstitious and hidden ingredients are not frowned upon by rationalism but by orthodox doctrine. आप देखिए ये मुसलमान हो गए। ये देखिए ये कैरो में क्या करते थे, in the midst of thousands of the pious I rubbed my forehead against the floor of the masjid. Never in my life was I more devout, more truly devout than on the exalted Friday. यानी ये जाते थे लोगों के बीच में नमाज पढ़ते थे, लोग ये समझते थे ये इस्लाम का काम कर रहे हैं, और ये मैन्युस्क्रिप्ट ये लेके जाते थे, रिसर्च करते थे, यूरोप पहुंचाते थे, जो भी व्हाटएवर ओरिएंटल स्टडी करते थे। दिस इज हिज कन्फेशन। ये एक्चुअली ये डायरी जो है, ये जो डायरी जो है ये डिस्कवर बहुत बाद में हुई है इनकी किताबों के, या रिसेंटली हुई है। दिस इज द कन्फेशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट Orientalist that you can think of.
وہ اب جو دوسرے اورینٹلسٹ کا جو تھا، جو میری جو اوپر سلائیڈ چلی گئی ہے، وہ اس کا ان کا دکھاتے ہیں. یہ تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے. جو وہ صاحب کا ہے ان کا بتاتے ہیں. کہاں گیا؟ اس کے اوپر ہے، امام غزالی کے اوپر ہے. یہ دیکھیں، کرسٹن سنوک ہورگرے، یہ ڈچ اورینٹلسٹ ہے. ہی از ون آف دی تھری گولیزر اور سنوک جو ہیں، پلس کیا نام ان کا دوسرے کا، یہ نام بھول گیا. دیز آر دی تھری کو فاؤنڈرز آف ماڈرن اورینٹلزم ان یورپ، جو جرمن میں اسکول جو بنایا تھا. اور ان کی جو ڈاکٹریٹ تھیسس تھی، لیٹ می جسٹ بی اے لٹل بٹ مور آن دس ون ہیئر، دی فیسٹیوٹیز آف مکہ. یہ انہوں نے ان کی ڈاکٹرل تھیسس تھی. ہی واز فلوئنٹ ان عربک. ہی کنوینسڈ دی عثمانین گورنر ان جدہ that he accepted Islam. He admitted that he pretended to be a Muslim, as he explained in a letter sent to his college friend Carl Bezold on 18 February 1886, which is now archived in Heidelberg University Library. اگر کسی کو شک ہے تو وہ لیٹر کو جا کے خود پڑھ کے دیکھ لے. Where he confessed that he pretended to be a Muslim. Or then he got married in Mecca to an Ethiopian Muslim lady. When he fled the city, remember, when he fled the city, he left her pregnant at that time behind. ٹھیک ہے. ان کے بعد سے یہ یہاں سے کہاں سے بھاگ کے کہاں گئے؟ انڈونیشیا پہنچے، اور وہاں پر آچے پہنچے. وہاں پر جو کولونیل جو لڑائی جو چل رہی تھی، اس میں انہوں نے ہیلپ کی ہے. He took an active role in the final part of the Aceh War, where the Dutch overcame the Muslims in Indonesia. He gave them successful advice as to how to wage a psychological and epistemological educational war on the Muslims. ٹھیک ہے. اور ان کے what did he do there? He in 1890 he married to the daughter of an indigenous nobleman. جو ایک تھا. 4 children were born from this marriage. ٹھیک ہے. اور وہاں پر وہ ایڈوائز کرتے تھے. And then he look at what he said. ابھی یہ میرے پاس یہاں پر لکھا نہیں ہے، لیکن he said he does not have a problem with Islam, but he has a problem with political Islam. Okay, this is what he advocated: a well organized systematic espionage and winning the support of aristocratic elites. اور اگر جو علماء نہیں مانیں گے، جو ریڈیکل علماء ہوں گے، یہ کب لکھا جا رہا ہے؟ یہ 1900 1800 میں بولا جا رہا ہے. جو علماء نہیں مانیں گے تو ان کو اس کو جو ہے بائی فورس ان کو ختم کر دیا جائے. پھر انہوں نے جب آتی ہے نا، جب اسلام جب آتی ہے، جب بات جب ملٹیپل شادی تو بہت آرام سے کرتے ہیں، یہ فائدہ بہت اٹھایا جاتا ہے اسلام کا. He married another woman in 1905. Okay, then he went, all these places. So that, I think that with that we can end here. I don't think we want to continue on this anymore further. If you have any questions here, میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس کے بعد سے کیا تھا. Anybody has a question, I can continue. Answer any questions. تو یہ ڈاکومنٹ آپ کیسے بھیجیں گے مجھے؟ میں اس کو ابھی پہلے ٹھیک کرتا ہوں، کیونکہ اوپر نیچے ہیں تھوڑا سا، تو میں اس ٹھیک کر کے میں اس کو جو ہے فواد بھائی آپ بتائیں کیا کرنا ہے اس کا. تو شاید اوروں کو بھی چاہیے ہو، تو بلکہ اگر آپ اس کو گوگل ڈرائیو پہ چڑھا کے اس کا لنک شیئر کر دیں یا چیٹ میں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے پھر میں انشاءاللہ کیونکہ بڑی بعض دفعہ بحث نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو اتنے سال بعد ہوا تھا لکھا گیا، اور ایک نئے جو ریورٹس ہیں ان سے بھی بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے ہم وہ تو پیچھے ہٹ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بس قرآن جو ہے وہی ہے اور باقی یہ سب جو لکھا گیا. بھائی میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، میں نے کیا ڈیمونسٹریٹ کیا ہے؟ What did I just demonstrate? Yes, Mahfouz, if it is a question from your side, first at least in my life, I am seeing whatsoever you have depicted on screen, especially all the
sources and resources of the Hadaya, or the Hadayat, which we are seeing it now. It is all unique and I think so very rare thing. आपकी आवाज कट गई है पूरी, आपकी आवाज नहीं आ रही एकदम। जज़ा दे, आपकी आवाज बहुत कुछ पेश किया हमारे सामने। कुछ फवाद भाई आवाज उनकी नहीं आ रही है। हाँ, उनका कनेक्शन ठीक नहीं है, उनको चाहिए कि वो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें।